अच्छा, आज जो मेंटल हेल्थ एंड साइकोपैथोलॉजी का लेक्चर है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। दैट स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हम कहते किसे हैं, ठीक है, और इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर मैं थोड़ा सा आपको वो इंट्रोडक्शन इसकी करवाऊं। दैट स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर नेम से आपको पता लग रहा है दैट it is a learning disorder which can affect the area of reading, writing, and mathematical या arithmetic जो एरिया होती है, मतलब जो मैथ्स के रिलेटेड, ठीक है। तो ये थ्री मेन एरियाज है जो कि इसकी वजह से अफेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, फोर मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए बी सी डी, ठीक है। और ए के अंडर जो है ना फिर सिक्स क्राइटेरियाज आते हैं, ठीक है। उन सिक्स क्राइटेरियाज में जो है ना एक क्राइटेरिया मस्ट लास्ट 6 months में कंटिन्यूसली प्रेजेंट हो विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट लास्ट 6 months में जो है ना उन सिक्स क्राइटेरिया में से मस्ट एक प्रेजेंट हो, ठीक है। क्राइटेरिया एक अंडर जो सब क्राइटेरिया है उनकी बात कर रहा हूँ, और उसके बेस पे जो है ना हम जाके डायग्नोसिस करते हैं फिर, ठीक है। तो क्राइटेरिया ए में क्या कहते हैं, डिफिकल्टीज लर्निंग, डिफिकल्टी होती है लर्निंग में, ठीक है। सीखने में जो चीजें सीख रहे होते हैं इन क्लास में हो या घर में हो, ट्यूशन वगैरह हो, जहाँ पे हो, वर्क प्लेस पे हो, ठीक है। डिफिकल्टी हो रही है उन्हें लर्निंग में एंड यूजिंग एकेडमिक स्किल्स, जो एकेडमिक स्किल्स प्रैक्टिकली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें जो है ना इन्हें डिफिकल्टी आ रही होती है। अच्छा, indicated by the presence of at least one of the following symptoms that have persisted for at least 6 months। एंड ये हम करेक्टराइज किस चीज से करते हैं, बाय द प्रेजेंस, मतलब एक सिम्टम्स की जो प्रेजेंस है वो मस्ट होना चाहिए, जो कि कंटिन्यूस रहता है फ्रॉम द पास्ट 6 months, ठीक है। डिस्पाइट द प्रोविजन ऑफ इंटरवेंशन दैट टारगेट दोज डिफिकल्टीज, ठीक है। रिगार्ड, डिस्पाइट मीन रिगार्डलेस ऑफ, उस 6 months के दौरान उसके लिए कोई इंटरवेंशन आपने यूज की हो उस बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ना अब सिक्स सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया ए में, जिसमें एक सिम्टम या एक क्राइटेरिया मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द फ्रॉम द पास्ट फ्रॉम द लास्ट 6 months टू डायग्नोस समवन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इनएक्यूरेट और स्लो एंड एफर्टफुल वर्ड रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया में जो है ना ये है कि जो वर्ड रीडिंग इनकी होती है ना वो बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट टाइप होती है एंड स्लो होती है, ठीक है। और इनकी जो एफर्ट्स होती है वो बिल्कुल होती नहीं है टूवर्ड्स दैट टास्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रीड्स single words aloud incorrectly or slowly and hesitantly, ठीक है। frequently guesses words, ठीक है, हर टाइम guesses में लगे हुए होते हैं, ठीक है। and has difficulty sounding up words, मीन जो pronunciation वगैरह होती है words की वो भी उसमें भी जो है ना इन्हें डिफिकल्टी आ रही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या है, फर्स्ट वन क्या है, inaccurate और slow एंड effortful word reading, ठीक है। इसमें जो है ना फिर हमने जो एग्जांपल दी है उसमें जो सिंगल लाइक हम तो जो है ना सेंटेंस लगे होते हैं वर्ड्स को जो है ना लाउडली जो है क्लियर बोल रहे होते हैं, ठीक है। इनका ये सीन नहीं होता, ठीक है। इनका ये होता है कि इनका जो सिंगल वर्ड रीडिंग होता है, दे रीड इट अलाउड बट इनकरेक्टली, ठीक है। समटाइम दे कैन रीड इट स्लोली एंड हेजिडेंटली, ठीक है। फ्रीक्वेंटली केसेस ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। एंड इनकी जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स होता है वो काफी
چینج ہوتا ہے یا اس میں جو ہے نا انہیں ڈیفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے ٹو پروناؤنس سم ورڈس. ٹھیک ہے. سیکنڈ کرائٹیریا کیا ہے؟ ڈیفیکلٹی انڈرسٹینڈنگ دا میننگ آف وٹ از ریڈ. ٹھیک ہے. یہ انہیں جو ہے نا بیسیکلی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ میں کس چیز کے؟ جو چیز کاپی پہ لکھی ہو، وائٹ بورڈ پہ لکھی ہو یا بک میں لکھی ہو. فار ایگزامپل may read text accurately but not understand the sequence. ٹھیک ہے. لائک بک میں ٹیکسٹ کو ریڈ تو کر لیں گے بٹ اس کے درمیان جو سیکوینس ہے یا آرگنائزیشن ہے یا ریلیشن شپ ہے یا ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. یا اس ورڈز کی ڈیپر میڈنگ کو جا کے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. سیکنڈ کرائٹیریا میں جو ہے نا یہ پرابلم انہیں فیس کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو بچے اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. تھرڈ کرائٹیریا کیا ہے؟ ڈیفیکلٹیز وتھ اسپیلنگ. ٹھیک ہے. مطلب جب آپ ان سے جو ہے نا اورل یا ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں اس طرح بچوں سے تو ان کی اسپیلنگ یا تو اس میں ایک اضافی ورڈز کی جو ہے ایڈیشن ہوئی ہوتی ہے یا اس جو اسپیلنگ آپ اس سے پوچھ رہے ہو اس میں جو ہے نا وہ ہوئی ہوتی ہے، اومیشن ہوئی ہوتی ہے. اومیشن مطلب ورڈز کی کمی ہوئی ہوتی ہے. یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے جو کانسوننٹس اینڈ ووول ورڈز ہیں تو اسپیلنگ میں جو ہے نا اس کی بھی جو ہے کمی ہو سکتی ہے یا اس کی جگہ اور مطلب سبسٹیٹیوٹ ورڈ ہے نا تو سبسٹیٹیوٹ میں اگر سٹارٹ میں آپ دیکھیں تو سیکنڈ ورڈ جو ہے وہ واول ہے. ٹھیک ہے. تو اس واول کی جگہ یہ لوگ کیا کریں گے؟ ورڈ کو سبسٹیٹیوٹ بھی کریں گے. مطلب وہ بھی لگا سکتے ہیں یو کی جگہ ایس اے بی بھی لگا سکتے ہیں. تو یا کانسوننٹس جتنے اور ورڈز ہیں الفابیٹس ہیں انگلش کے تو اگر کوئی اور ورڈ ہو تو اس کی جگہ جو ہے نا اور کوئی کانسوننٹ ورڈ بھی جو ہے نا جا کے وہاں جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے فورتھ ورڈ ڈیفیکلٹیز ود ریٹن ایکسپریشن. ٹھیک ہے. اچھا ریٹن ایکسپریشن میں کیا پرابلم آ رہی ہے انہیں؟ ایک تو جو ہے نا جو گرامیٹیکل اور پنکچویشن ایررز ہوتے ہیں. گرامرز اور پنکچویشن آپ لوگ کو پتہ ہے پنکچویشن جو ہم ڈاٹ کاماز وغیرہ اور فل سٹاپ یا یہ ساری چیزیں لگاتے ہیں اور جو گرامیٹیکلی ہم سینٹینس بناتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ملٹیپل ایررز جو ہے یا ملٹیپل ڈیفیکلٹیز ایسے بچوں کو فیس کرنی پڑتی ہے یا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا امپلائی پور پیراگراف آرگنائزیشن. جو پیراگرافس کی آرگنائزیشن ہوتی ہے نا مطلب ہم جب ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایسے جو ہے نا اسٹیپ وائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹیپ وائز پیراگراف کے ساتھ جو ہے نا ہم چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا کیا ہے ان کی جو وہ پیراگراف آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ بالکل ہوتی نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ ہے کہ اب ہم اسکول کے بارے میں ایسے لکھ رہے ہیں نا تو پہلے ہم اسکول کا انٹروڈکشن کریں گے پھر اسکول کے ایکڈیمکس کے بارے میں لکھیں گے پھر اسکول کے کلاسز کے بارے میں اسکول کے گراؤنڈز اینڈ لیبس کے بارے میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ سی نہیں ہوگا. ان کا یہ ہوگا کہ جو اینڈ والا پیراگراف ہے وہ اسٹارٹ میں لکھ لیں گے اسٹارٹ والا مڈ میں لکھ لیں گے اور جو مڈ والا ہے وہ لاسٹ میں لکھ لیں گے. تو یہ ڈیفیکلٹیز پیراگراف آرگنائزیشن یہ لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ریٹن ایکسپریشن آف آئیڈیاز لیکس کلیئرٹی. جو چیزیں لکھی ہوتی ہے جو ریٹن ایکسپریشن ہوتا ہے کسی چیز کا جو انہوں نے آئیڈیاز وغیرہ لکھی ہوتی ہے کاپی میں یا پیپر میں تو اس میں کوئی بھی آپ کو کلیئرٹی جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ففتھ ون ہے ڈیفیکلٹیز ماسٹرنگ نمبر سینس. یہ اب میتھس کی طرف بات سٹارٹ ہو گئی ہے. تو ایک تو جو ماسٹرنگ نمبر سینس مطلب نمبرز کو جاننا
ٹھیک ہے، نمبرز کے فیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور کیلکولیشن ایکسیٹرا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا کافی ڈفیکلٹیز انہیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پور انڈرسٹینڈنگ آف نمبرز، ٹھیک ہے. دیئر میگنیچیوڈ کا جو ہے نا یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے ان کا لیول، مطلب یہ ہے ہمیں یہ تو پتا ہے کہ 1 2 جو ہے نا وہ 1 سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. 3 جو ہے وہ 2 سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. 4 جو ہے 3 سے بڑا ہے. 5 جو ہے پھر ان چاروں سے بڑا ہے. تو انہیں جو ہے نا ان چیزوں کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. انہیں جو ہے نا ڈیفیکلٹی بیسیکلی فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. میگنیچیوڈ کے بعد جو ہے ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لائک 5 جو ہے سب سے بڑا ہے، 5 کے بعد اور نمبرز آتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، counts on fingers to add single digit numbers، ٹھیک ہے. اچھا، جو ہے نا ڈیفیکلٹی لائک وہ ہوتی ہے اس میں، لائک ایزیلی ہم جو اسمال نمبر ہے وہ فنگرس پہ ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ دے آر انیبل ٹو ڈو سچ تھنگ، ٹھیک ہے. انسٹیڈ یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو میتھس فیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اسے ریکال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ میتھس کا کون سا فیکٹ یا رول یوز ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، get lost in the midst of arithmetic computation and may switch procedure. اچھا، سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے جب arithmetic mathematical computation ہوتی ہے when they get stuck in it، تو سم ٹائم انہیں جو ہے نا وہ چینج کرنا ہوتا ہے، پروسیجر چینج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 6th one جو ہے وہ بھی میتھس کے ریلیٹڈ ہے. ڈیفیکلٹیز ود میتھمیٹیکل ریزننگ. میتھمیٹیکل ریزننگ کی بات جب آ جاتی ہے تو اس میں سارے ایکویشنز آ جاتے ہیں، مطلب ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایل سی ایم، ایچ سی ایل، تھیورمز وغیرہ، جتنے بھی پرابلمز ہیں، میٹریسز ہو گئی ہے، الجبرا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ آپ کی میتھمیٹیکل ریزننگ میں آ جاتی ہے. تو 5th one میں نے جو انٹروڈکٹری نارمل چیزیں ہیں، بیسکس ہیں میتھس کی، تو جب اس پہ پرابلم آ رہی ہے تو پھر جو میتھمیٹیکل ریزننگ ہے اس میں تو ظاہر ہی ہے آٹومیٹکلی پرابلم ہوگی. اچھا، اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے that has severe difficulty applying mathematical concepts، مطلب 1 + 1 = maybe they can write 3 or 4، 2 + 2 maybe they can write 5. اس طرح فیکٹس ہو گئے ہیں یا پروسیجر ٹو سالو کوانٹیٹیو پرابلم، لائک دے such children are unable to solve quantitative mathematical جو quantitative problems ہے they are unable to solve it، ٹھیک ہے. تو یہ تھا کرائٹیریا اے جس میں ایٹ لیسٹ ایک سمٹمس مسٹ پریزنٹ ہونا چاہیے فرام دا پاسٹ 6 months وداؤٹ دا انٹروینشن، ٹھیک ہے. وداؤٹ دا انٹروینشن یا وداؤٹ دا ٹریٹمنٹ ایک سمٹم مسٹ پریزنٹ ہونا چاہیے ان دا پاسٹ 6 months، ٹھیک ہے. اچھا، بی میں کیا کہتے ہیں دیٹ دا affected academic skills are substantially and quantifiably below those expected for the individual's chronological age، ٹھیک ہے. اچھا، جو ان کی جو اکیڈیمک سکلز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی انڈیویجول کا جو کرونالوجیکل ایج ہے اس کے برابر یا اس کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوتی، مطلب اس سے کافی کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب ایک بچہ ہے وہ 15-16 سال کا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے جو ہے نا اس کے مطابق اس کی وہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ میتھس کی یا ریڈنگ کی یا ریٹن ایکسپریشن کی جو ہے نا وہ کرے، ٹھیک ہے. بٹ اس میں جو ہے نا بیسیکلی جو اکیڈیمک اسکل اور وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ سبسٹانشلی اینڈ کوانٹیفائبلی بلو ہوتی ہے in response to the chronological age، ٹھیک ہے. جو ایج کے مطابق جو چیز نارمل ہوتی ہے وہ اکیڈیمک سکلز اس نارملٹی سے
کم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایگزامک اسکلس جو ہے نا وہ پھر انٹرفیئر کرتا ہے کس چیز کے ساتھ، ایکڈیمک اور آکوپیشنل پرفارمنس کے ساتھ. آکوپیشنل مطلب جو اسکلفل کام ہوتے ہیں، اور ود ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ میں جو ہے نا پرابلم آ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. As confirmed by individually administered standardized achievement measures and comprehensive clinical assessment. اور یہ کس چیز سے آپ کو کنفرم ہوتا ہے؟ انڈیویجولی جب ہم ایڈمنسٹر کر رہے ہوتے ہیں اسٹینڈرڈائز اچیومنٹ میئرس کو اینڈ کمپریہنسو کلینکل اسسمنٹ کو. ٹھیک ہے. For individual age 17 years and older, a documented history of impairing learning difficulties may be substituted. اچھا سبسٹیٹیوٹ یہاں پہ اس کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ this disorder basically it diagnosed at the very childhood ages. ٹھیک ہے. تو اگر ایج 17 یا اس سے زیادہ کے دوران ایسی کوئی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کسی کو، تو اس دوران ہم نے اس کی ڈائگنوسس کو فار دا ٹائم بینگ سبسٹیٹیوٹ کرنا ہوتا ہے تب تک جب تک ہم نے جا کے اس بندے کی اسٹینڈرڈائز اسسمنٹ نہ کی ہو. ٹھیک ہے. دا لرننگ ڈیفیکلٹیز بگین ڈیورنگ اسکول ایج ایئرس. ٹھیک ہے. بٹ مے ناٹ بیکم فلی مینیفیسٹ یا فلی ڈسپلے مینیفیسٹمنٹ ڈسپلے. ٹھیک ہے. لرننگ ڈیفیکلٹیز جو ہے نا بیسیکلی اسکول ایج میں ہی اسٹارٹ ہوتی ہے، بٹ تب تک جا کے فلی وہ اپنے آپ کو نہیں دکھاتی جب تک until the demands for those academic skills exceed the individual limited capacity. ٹھیک ہے. جب تک وہ ہماری ڈیمانڈ جو ہوتی ہے academic skills کے وہ نہ ایکسیڈ کرے انڈیویجول کی لمیٹڈ کیپیسٹی کو. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے جس طرح میں نے کہا کرائٹیریا بی میں کہ اس طرح بچوں کی جو ایکڈیمک اسکلز ہوتی ہے وہ بیسیکلی بلو دیئر کرونالوجیکل ایج ہوتی ہے. کرونالوجیکل ایج جو ہماری اپنے ریئل ایج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل ایز ٹیمڈ ٹیسٹ ریڈنگ اور رائٹنگ لینتھی کمپلیکس رپورٹ فار اے ٹائٹ ڈیڈ لائن ایکسکلوسیولی. یہ ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے. کس چیز کے؟ ایکڈیمک سکلز کے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے چیزیں ہیں جس میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ واقعی کچھ پرابلم ہے. جب آپ جو ہے ریڈنگ یا رائٹنگ لینتھی کمپلیکس رپورٹس انہیں جو ہے نا حوالہ کرتے ہیں اور ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں، اس کے علاوہ ایکسیسولی ہیوی ایکڈیمک لوڈ جو ہے ان کے سر پہ ڈالتے ہیں، یا ٹائم ٹیسٹ جو ہوتے ہیں. ٹائم ٹیسٹ مطلب ایک شارٹ ڈیوریشن میں جو ہے نا آپ جب ان سے وہ کوئز وغیرہ یا ڈکٹیشن یا اورل لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا آپ کو جا کے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی جو وہ ہے لرننگ ڈیفیکلٹی ہے وہ وہاں پہ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ڈیمانڈز آپ کی سائڈ سے ہوتے ہیں وہ جو افیکٹڈ ایکڈیمک سکلز وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایکسیڈ کر رہی ہوتی ہے انڈیویجول کی اس لمیٹڈ کیپیسٹی کو. اور وہ انڈیویجول کی لمیٹڈ کیپیسٹی کہاں سے آئی ہوتی ہے؟ لرننگ ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کرائٹیریا ڈی میں کیا کہتے ہیں؟ the learning disability are not better explained by intellectual disabilities, uncorrected visual or auditory acuity function. visual اور auditory function کی بات ہو رہی ہے. and learning disorder is not better explained by mental or neurological disorder. psychosocial adversity means psychosocial changes وغیرہ. لیک آف proficiency in the language of academic instruction. اگر ایک academic instructions کی وجہ سے مطلب وہاں پہ کون سی لینگویج یوز کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے لرننگ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم پھر اسپیسیفک لرننگ کی طرف نہیں جائیں گے. اور ان ایڈوکیٹ ایجوکیشنل انسٹرکشن، اور اگر ایک انسٹیٹیوٹ میں جو ہے نا اس بچے کو ان ایڈوکیٹ ایجوکیشن انسٹرکشنز مل رہے ہو جس کی وجہ سے اس کی لرننگ افیکٹ ہو رہی ہو تو اس ٹائم جو ہے نا ہم
स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अब नोट क्या है, द फोर क्राइटेरिया आर टू बी मेट बेस्ड ऑन अ क्लिनिकल सिंथेसिस ऑफ द इंडिविजुअल हिस्ट्री। ये चारों क्राइटेरिया हम इसके बेस पे बेसिकली लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। और ये डायग्नोसिस हम किस चीज के बेस पे बनाते हैं, ऑन द क्लिनिकल सिंथेसिस ऑफ द इंडिविजुअल हिस्ट्री। क्लिनिकल सिंथेसिस मेन हम इंडिविजुअल हिस्ट्री को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम डेवलपमेंटल हिस्ट्री पूछते हैं, मेडिकल, फैमिली, एजुकेशनल, स्कूल रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, एंड साइको एजुकेशनल असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्राइटेरिया फॉर द स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। समझ आई है यहाँ तक यस सर। सबको? हाँ जी, बेहतर बेहतर सर। तो ये लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है ना बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, बट किसी को वो पता ही नहीं चलता ना दैट देयर चिल्ड्रंस आर सफरिंग फ्रॉम सच प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें अब स्पेसिफायर्स आ जाते हैं। तीन किस्म के स्पेसिफायर्स हैं। एक वो बच्चे होते हैं जिनमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है बट विद इम्पेयरमेंट इन रीडिंग, ठीक है। उनको जो मेन प्रॉब्लम होती है वो रीडिंग में होती है। उनकी जो वर्ड रीडिंग एक्यूरेसी होती है उसमें मसला होता है। जो रीडिंग रेट या रीडिंग की जो फ्लुएंसी होती है, मतलब हम एक चीज को पढ़ रहे हैं फ्लुएंटली, तो उनको उसमें मसला आ रहा होता है। एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन ये बुक रीडिंग वगैरह हो गया है, या जो लेसन्स वगैरह होते हैं, तो इसे रीड करने में उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती थी, होती है, जो कि इस बीमारी से सफ़र कर रहा होता है। अच्छा, जो रीडिंग वाला है ना विद इम्पेयरमेंट इन रीडिंग, इसे हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं। आप लोगों ने तारी ज़मीन पर भी जो मूवी है उसे भी देखी होगी, और इस तरह बच्चे भी देखे होंगे। जो टॉम जी क्रूज सर। जो टॉम क्रूज है, ही इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, ठीक है। तो जिन बच्चों को रीडिंग में मसला आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में, तो उससे जो है ना हम डिसलेक्सिक कहते हैं, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट इन रीडिंग को जो है ना हम बेसिकली डिसलेक्सिया भी कहते हैं। डिसलेक्सिया जो है एक अल्टरनेटिव टर्म है जो कि हम यूज करते हैं to a pattern of learning difficulties characterized by problem with accurate or fluent word recognition, poor poor decoding and poor spelling abilities, ठीक है। तो ये वही रीडिंग पोर डिकॉर्डिंग, मतलब हम जब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वर्ड रिकॉग्निशन, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, एंड पोर स्पेलिंग एबिलिटीज, जो स्पेलिंग एबिलिटीज होती है वो बहुत पोर होती है, ठीक है। If dyslexia is used to specify this particular pattern of difficulties, ठीक है, ये ऊपर जो मैंने अभी बताई हैं, it is important also to specify an additional difficulties that are present, such as difficulties with reading comprehension or math reasoning, ठीक है। अगर ये ऊपर वाले symptoms या पीछे हमने जो रीडिंग impairment इन रीडिंग के साथ पढ़े हैं, तो हमें इसके साथ साथ एडिशनल डिफिकल्टीज को भी जो है ना स्पेसिफाई करना चाहिए, ठीक है। दैट वेदर एडिशनल कोई प्रॉब्लम तो प्रेजेंट नहीं है, सच एज डिफिकल्टीज विद रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड मैथ रीजनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड स्पेसिफायर है वो है विद इम्पेयरमेंट इन रिटन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल स्पेलिंग एक्यूरेसी हो गई है, ग्रामर एंड पंक्चुएशन एक्यूरेसी हो गई है, क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटन एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इसमें इसके बाद है विद इम्पेयरमेंट इन मैथमेटिक्स, इसे हम डिसकैलकुलिया भी कहते हैं, ठीक है। नंबर सेंस में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। मेमोराइजेशन ऑफ मैथमेटिकल फैक्ट, मतलब प्लस माइनस ये जितने हो गए, इसमें जो है ना प्रॉब्लम आ रही होती है। जो फ्लुएंट या एक्यूरेट कैलकुलेशन होता है उनमें इन्हीं डिफिकल्टी आ रही होती है विद इम्पेयरमेंट इन मैथमेटिक्स एंड एक्यूरेट मैथ रीजनिंग, ठीक है।
ایکوریٹ میتھ ریزننگ مطلب پرابلم سالونگ، اس میں جو ہے نا جا کے ان کی امپرومنٹ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں ڈسکیلکولیا جو ہے ایک الٹرنیٹیو ورڈ ہے جو کہ ہم کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں، پیٹرن آف ڈیفیکلٹیز کریکٹرائز بائی پرابلمس پروسیسنگ نیومیریکل انفارمیشن، میتھمیٹیکل انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے، لرننگ arithmetic facts arithmetic mean mathematical facts and performing ایکوریٹ اور فلوئنٹ کیلکولیشن. ٹھیک ہے، تو وہی چیز جو ہے نا یہاں پہ نوٹ فارم میں لکھی گئی ہے، اینڈ اس جو ہے نا ہم ڈسکیلکولیا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی وہی پوائنٹ ہے کہ اف ڈسکیلکولیا کے سائن سمپٹمس پریزنٹ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایڈیشنل ڈیفیکلٹیز کو بھی اسپیسیفائی کرنے کی کوشش کریں، دیٹ ویدر میتھ ریزننگ یا ورڈ ریزننگ ہو گئے ہے، یا کمپریہنشن وغیرہ، یا ریڈنگ میں کوئی ڈفیکلٹی تو نہیں آ رہی، تو وہ ساتھ میں جو ہے نا اس کے ساتھ ہم پھر ایڈیشنل ہسٹری لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مائلڈ ماڈریٹ اینڈ سیویئر آتے ہیں. تو مائلڈ یہ ہے کہ جو ڈیفیکلٹی لرننگ سکلز میں ہوتی ہے ان ون اور ٹو ایکڈیمک، لائک زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ریڈنگ اور رائٹنگ کی کمبینیشن زیادہ تر آتی ہے. ٹھیک ہے، میتھس کی جو کمبینیشن ہوتی ہے وہ اکثر وہ ہوتی ہے اکیلے ہوتی ہے، اینڈ سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں جو ہے وہ ایک بچے میں موجود ہو. ٹھیک ہے، اچھا مائنڈ میں کیا کہتے ہیں، some difficulties learning skills in one or two academic domains, but of mild enough severity that the individual may be able to compensate or function well when provided with appropriate accommodation or support services, especially during the school years. ٹھیک ہے، اچھا انہیں جو ہے نا لائک مائنڈ میں جو ہے نا لائک ون اور ٹو ایکڈیمک ڈومینس میں جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹی یہ بچے فیس کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ڈیو ٹو اپروپریٹ ہیلپ اور اسسٹنس یا سپورٹ سروس، تو یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، یہ بچے جو ہے نا دے مے بی ایبل ٹو کمپنسیٹ اینڈ فنکشن ویل. ٹھیک ہے، اسپیشلی ان کی اسکول ایئرس میں اگر انہیں پراپر ہیلپ اینڈ سپورٹ سروس جو ہے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماڈریٹ میں کیا ہے، ماڈریٹ وہ سمپٹمز ہے جو کہ سیویئر اینڈ مائلڈ کے درمیان آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مارک ڈیفیکلٹیز لرننگ اسکلز ان ون اور مور academic domain so that the individual is unlikely to become proficient without some interval of intensive and specialized teaching during the school years. ٹھیک ہے، like they can be improved or they may be able to compensate or function well, but یہاں پہ یہ ہے کہ انہیں جو ہے ایک انٹینسو اینڈ اسپیشلائزڈ ٹیچنگ کی ضرورت ہوتی ہے ڈیورنگ دا اسکول ایئرز، جس کی وجہ سے ان میں امپرومنٹ آ سکتی ہے. سم accommodation or support services at least part of the day at school, in the workplace or at home may be needed to complete activities accurately and efficiently. وہی بات ہوئی کہ جو سپورٹو سروسز ہے اور ہیلپ ہے وہ ایٹ لیسٹ پارٹ آف دا ڈے میں جو ہے نا انہیں پرووائڈ کرنی چاہیے، یا اسکول میں ہو یا ورک پلیس میں ہو یا گھر میں ہو، جو کہ ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک ایکٹیویٹی کو ایکوریٹلی اینڈ ایفیشینٹلی کمپلیٹ کرنے میں. ٹھیک ہے، سیویئر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ یاد رکھے دیٹ اگر انہیں ایکوموڈیشن اور سپورٹو سروسز بھی جو ہے نا پورا دن بھی دیا جائے اسکول میں، ورک پلیس میں، ہوم میں، تو تب بھی جا کے جو ہے نا دے may not be able to complete the task accurately and efficiently. ٹھیک ہے، یہ سیویئر میں جو ہے نا یہ پرابلم آ جاتی ہے. اب پریولنس کی طرف آتے ہیں. پریولنس میں کیا کہتے ہیں، the prevalence of specific learning disorder across the academic domains of reading, writing and mathematics is 5 to 15% among school children ہے. ٹھیک ہے، across different languages and culture. جو پریولنس اس کی ہے مطلب پرسنٹیج پاپولیشن میں کتنے حد تک لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں، وہ 5% to 15% ہے among school age children. ٹھیک ہے، اینڈ اکراس ڈفرینٹ لینگویجز اینڈ کلچرز کی بات ہو رہی ہے، ایک صرف ایک کلچر کے بیس پہ نہیں.
prevalence is in adults is unknown but appears to be approximately 4%. ठीक है, जो prevalence adults में है वो basically unknown है, but जो अप्रोक्सीमेटली बात की गई है वो तकरीबन 4% तक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की तरफ आ जाए तो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में जो प्री मेच्योर बर्थ होता है बच्चे का, ठीक है, या पैदाइश के दरमियान जो लो बर्थ वेट होता है बहुत कम, तो उसकी वजह से जो रिस्क ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाती है। या प्रीनेटल एक्सपोजर टू निकोटीन, अगर मदर जो है प्रेगनेंसी के दौरान निकोटीन का यूज ज्यादा कर रही है तो उसकी वजह से भी जो है ना बच्चा प्रोन हो सकता है टूवर्ड्स स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में क्या आ सकता है? लाइक जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में जो है ना वही है कि इफ फैमिली में वो रन कर रहा है तो उनके बच्चे दे आर लाइकली टू आल्सो affect to also suffer from such condition. ठीक है, इसमें the relative risk of specific learning disorder in reading or mathematics is substantially higher. ठीक है, for example 4 to 8 times and 5 to 8 times higher. ठीक है, in first degree relative मतलब जो blood की relations आपके जिसके साथ होते हैं तो वो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ये रीडिंग और मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है दे आर मोर कॉमन, तकरीबन 4 to 8 टाइम्स एंड 5 to 10 टाइम्स हायर होते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में। ठीक है, तो रिस्क प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में जो एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक है वो बेसिकली अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, नॉर्मल वेरिएशन इन एकेडमिक अटेनमेंट, जो नॉर्मल वेरिएशन होती है, जो नॉर्मल डिफिकल्टीज या चेंजेस आ रही होती है एकेडमिक्स में, उससे हम कैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? Specific learning disorder can be distinguished from normal variation in academic attainment due to external factors. Like external normal variation in academic uh, attainment जो है, it can be affected by external factors. For example, educational opportunity वगैरह, lack of educational opportunity हो गई है, मतलब schools वगैरह, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, या स्कूल में जो है ना जो एजुकेशन इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो पुअर किस्म के हैं, या लर्निंग इन अ सेकंड लैंग्वेज, एक ऐसे लैंग्वेज में पढ़ना जहाँ पे जो है ना आपको उतनी वो ना हो, एक्सपोजर ना हो उस लैंग्वेज के, तो इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज द लर्निंग डिफिकल्टी परसिस्ट इन द प्रेजेंट। तो इसमें हम स्पेसिफिक लर्निंग को इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बना हो, और अगर कंटिन्यूस पुअर इंस्ट्रक्शंस भी ना मिल रहे हो, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हो, एंड लर्निंग भी जो है ना हमारी अपनी लैंग्वेज में हो जिसे हम बेस्ट तरीके से अंडरस्टैंड करें, तो तब भी जाके जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है उसकी करेक्टरिस्टिक और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जाके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके इसके बेस पे जो है ना हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को नॉर्मल वेरिएशन इन एकेडमिक अटेनमेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, जो नीचे वाला है लर्निंग डिफिकल्टी ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल और सेंसरी डिसऑर्डर, सेंसरी लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को हम डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटीज जो कि न्यूरोलॉजिकल या सेंसरी डिसऑर्डर्स की वजह से आ रही होती है। ठीक है, बिकॉज इन दीज cases there are abnormal findings on neurological examination. ठीक है, अगर sensory disorders और neurological disorders में इन्होंने pediatric stroke का लिया हुआ है जिसमें सर का रग पड़ता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट वगैरह या किसी जोरदार चीज से सर टकराना, हेयरिंग इम्पेयरमेंट या विजन इम्पेयरमेंट हो गई है, तो ये क्या है, ये इसकी वजह से अगर लर्निंग डिफिकल्टी आ रही हो तो हम क्या करेंगे फिर? लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी का जो है ना वो
یا ڈس آرڈر کا اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر کا ہٹا دیں گے سر. ہاں نام ہٹا دیں وہ گے. ڈائگنوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, پھر ہم جو ہے نا یہ کریں گے کہ لرننگ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے بٹ ڈیو ٹو نیورولوجیکل اور سینسری ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, کلیئر Yes, ہے, sir. کلیئر ہے سب کو یہاں تک؟ Yes, sir. چلو جی سر. میں سیکنڈ لنک شیئر کرتا ہوں کہ یہ ختم ہو رہا ہے. 1 منٹ ہے اس میں.